السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، چند سوالات اور ان کا انتہائی مختصر جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ آج کل آپ ملکی صورتحال پر ویلاگ نہیں کر رہے، کیا وجہ ہے؟ میں تو ویسے غیر ملکی صورتحال پر بھی کوئی ویلاگ نہیں کر رہا، البتہ ملکی خبریں انتہائی بے رنگ، بے کیف اور بدمزہ ہیں۔ کوئی دل ہی نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر کوئی بات کرے۔ کچھ نیا نہیں ہے، ہر چیز انتہائی منوٹنس ہے، آبویس ہے، پریڈکٹیبل ہے۔ اس وسیدہ نظام نے ہر چیز کو، ہر ادارے کو اژدہے کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یعنی ججوں کی تقرری کون کرے گا؟ یہی نظام۔ افسر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی تبدیلی کون کرے گا؟ یہی نظام۔ خان کو اندر رکھنا ہے کہ باہر رکھنا ہے؟ آبویسلی باہر رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اندر رکھنا ہے تو کتنی دیر کے لیے رکھنا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہی نظام۔ میڈیا پر کیا چلنا ہے اور کیا نہیں چلنا، اس کا تعین کون کرے گا؟ یہی نظام۔ تو پھر اس پہ بندہ زیادہ سے زیادہ کیا بات کر سکتا ہے؟ ایک ہی طرح کی بات کر کے اس کا فائدہ، اس سے اخذ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ مطلب ایسے ہی خام خواہ ٹنیج دینا یوٹیوب کے لیے ہے تو ضروری، لیکن ایک سٹیج آتی ہے کہ ٹنیج دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ بیکار کام، ایک بے کیف کام، بے ربط سی ایک چیز، ماں سوائے اس کے کہ کلک بیٹ دے کر آپ کو اٹریکٹ کیا جائے، کوئی ایک جھوٹی سی ڈگڈگی بجا کے آپ کو بتایا جائے ادھر آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاؤں خان کب آ رہا ہے باہر، ان قریب سب کچھ ہونے والا ہے، بات ہو چکی ہے، معاملات کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھیے حافظ صاحب کس قدر پریشان ہیں، وہ اب ادھر جا رہے ہیں، پھر ادھر جا رہے ہیں، پھر ادھر جائیں گے، وہاں انہیں بتایا جائے گا کہ جاؤ اور خان کے ساتھ بات چیت کرو۔ اور آپ چونکہ اس طرح کی گولی پسند کرتے ہیں، آپ پر وہ اثر بھی کرتی ہے، سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ پھر ہے جناب، پھر عمران خان کے حوالے سے آپ کا لہجہ آج کل قدرے مایوس کن ہے، کیا وجہ ہوئی؟ تو بھائی میں تو بڑی دیر سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ بوسیدہ نظام خان کو کبھی زندہ باہر نہیں آنے دے گا۔ آپ بھلے سے مجھے گالیاں دیں، ناپسند کریں، مجھ پہ الزامات لگائیں، کوئی نئی بات نہیں، میں وہی کہوں گا جو سچ ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، ریالٹی نیکڈ ہوتی ہے، آپ جتنی مرضی ناپسند کریں، لیکن حقیقت یہی ہے، بزدل نظام خان کو کبھی زندہ باہر نہیں آنے دے گا۔ ابھی چند روز پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ سب کچھ چینج ہو سکتا تھا، خان زندہ سلامت شان و شوکت سے باہر آ سکتا تھا اگر آپ تھوڑی ہمت کرتے، کوئی 2-4 لاکھ اکٹھے ہو کر پہنچتے جہاں پہنچنا تھا، لیکن نہ آپ پہنچے اور نہ ادھر کوئی تبدیلی آئی۔ یہ بوسیدہ نظام اس قدر بزدل ہے کہ یہ تو ہزاروں کا مجمع دیکھ لے تو اس کے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، لاکھوں دیکھ لیتا تو پتہ نہیں اور کیا نکل جاتا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آپ چپ رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خان وہاں کن حالوں میں ہے، لیکن آپ چپ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کو قید تنہائی کے ٹارچر سے گزارا جا رہا ہے، آپ پھر بھی چپ رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خان کی بزرگ بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، آپ پھر بھی چپ رہے۔ اور غزہ کے لیے لندن میں 1 ملین لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ صرف چپ رہے۔ قائد اعظم کے بعد ایک ہی ڈھنگ کا لیڈر نصیب ہوا تھا اس قوم کو۔ نظام نے کہا اس کو اندر کرو، اس کو خاموش کرواؤ، لو ساری مشینری اس کو خاموش کروانے اور اندر کرنے میں مگن ہے، اور آپ ہیں چپ رہے، صرف چپ رہے۔ چلیں ذرا ماضی کے دریچوں سے بھی جھانک کر دیکھتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت، انہیں سرے بازار کتیا کہا گیا اور آپ چپ رہے۔ بھٹو اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا، آپ پھر بھی چپ رہے۔ آپ آج بھی چپ ہیں، مگر جو ہی کوئی بری خبر آئی، آپ خوف کے یہ نام نہاد بت توڑ کے ڈی چوک بھی پہنچیں گے، جی چوک بھی پہنچیں گے، ہر جگہ پہنچیں گے، شور مچائیں گے، ڈھنڈورا پیٹیں گے، ٹکریں ماریں گے، ماتم کریں گے، لیکن دیٹ وڈ بی ٹو لیٹ۔ آپ کے اس جوش، اس ولولے کا خان کو کوئی فائدہ نہیں۔ میں خان سے مایوس نہ کل تھا نہ آج ہوں، اور انشاءاللہ نہ کبھی رہوں گا۔ اس نے جو کام کرنا تھا وہ تو بہت پہلے کا کر چکا ہے۔ اس نے آپ کے سوئے ہوئے شعور کے 14 طبق روشن کر دیے۔
اس نے اس بوسیدہ نظام کو بھی ننگا کر دیا ہے۔ یہ تھا اس کا کام جو اور کوئی نہیں کر سکا۔ میں مایوس ہوں تو آپ سے، آپ کے اختیار میں تھا، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، اور آپ پر وہ تکیہ کیے بیٹھا تھا کہ میں جس قوم کے لیے سب کچھ جھیل رہا ہوں، یہ میری خاطر کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ میں ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کوئی دل شکنی نہیں آپ کی کر رہا، یا کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک جب بھی اپوزیشن سڑکوں پر آئی، اس نے پہیہ جام کیا۔ خوفناک سے خوفناک اسٹیبلشمنٹ بھی، ضیاء الحق بھی اس دوران تھا، لیکن پہیے جام ہوتے ہم نے اس دور میں بھی دیکھے ہیں۔ خان کو جیل میں پڑے پڑے خوار ہوتے 870 دن ہونے کو ہیں، آپ نے کیا کیا؟ کتنے پہیے ہیں جو آپ نے جام کروائے؟ لیکن آ لینے دیں، ایک ایک نام نہاد مجاہد پر بات ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور ہوگی کہ کس کس نے کہاں کہاں بیٹھ کر کیا کیا کچھ کیا، اس سے خان کو کس حد تک فائدہ اور کس حد تک نقصان ہوا، اس پر بات کریں گے لیکن وقت آنے پر۔ اچھا جناب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ سنا ہے پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جیل سے صلح نامے بھیج رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو میں سنی سنائی کی حد تک ہی جانتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب اپنا روایتی کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کبھی کسی کو اتنا مجبور نہ کرے کہ اسے اس حد تک اترنا پڑے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ درست بھی مان لیا جائے، اگر یہ تمام اکابرین واقعی سفید پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں، صلح ناموں پہ دستخط کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیا فرق کیا پڑتا؟ صلح صرف فرد واحد کی ڈیل سے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر صلح کا لفظ بے معنی ہے، اور اس فرد واحد کو کم از کم ہم اس حد تک ضرور جانتے ہیں کہ وہ ڈیل کرے گا تو اپنی ٹرمز پر، محض رہائی کے لیے نہیں، اپنی ٹرمز پر صلح کرے گا، اور اس کے لیے تو وہ تیار تھا آج سے 4 سال پہلے۔ میں اس کا خود گواہ ہوں، میرے سامنے وہ کہہ چکا ہے، 1 سے زائد مرتبہ کہہ چکا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے پوچھے بغیر آپ کوئی ایک نیا ڈفان صلح کا کھڑا کر لیں؟ ایک وزیر صاحب کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز راہداریوں میں ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب کوئی صلح کا رستہ، کوئی درمیانی رستہ نکلنا چاہیے، اور ان ادر ورڈز وہ مائل بکرم ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آئیے اور ہم سے کوئی بات چیت کیجیے۔ تو یہ سب کے سب سیاسی بونے ہیں اگر ایسا سوچتے ہیں تو، اور وہ اکابرین، میں چلتے چلتے ایک چھوٹا سا فکرہ ان کے بارے میں کہوں گا کہ اگر یہ اکابرین اس طرح کا صلح نامہ سائن کر کے بھیجتے ہیں تو سوائے اس کے کہ اپنا سیاسی مردہ خراب کریں، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اچھا جی، پھر ایک سوال ہے، اگر عوام باہر نہ نکلے تو کیا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا؟ کیا پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو اس بوسیدہ نظام نے ایک ایک کر کے تقریباً تمام رکاوٹیں عبور کر لی۔ جو حریف تھے وہ یا خاموش ہیں یا روپوش، وہ اس ریس میں اکیلا بھاگ رہا ہے اور سرپٹ بھاگ رہا ہے تاکہ فرسٹ آ سکے۔ بھئی تم اکیلے بھاگ رہے ہو، تم اگر اطمینان سے چلنا بھی شروع کر دو تم تب بھی فرسٹ آؤ گے، لیکن پتہ نہیں بے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے کہ ٹوٹ بھاگ کر بھی صرف اور صرف وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں فرسٹ آؤں۔ لیکن وہی بات کہ اگر آپ وقت پر گھروں سے باہر نکل آتے تو نظام اس وقت اندر ہوتا، خان باہر ہوتا۔ لیکن وہ ہے نا کہ ایسا میں چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوا، اب کچھ اور ہوگا۔ خان کی قربانی تک یہ نظام یوں ہی بھاگتا رہے گا، یہ فارمولا 1 کا ڈرائیور یوں ہی بے دھڑک ہو کر فراٹے بھرتا رہے گا، پھر ایک سٹیج پر اس کو ٹھوکر لگے گی، یہ اپنی برق رفتار گاڑی کلٹی کر بیٹھے گا۔ یہ وہ مقام ہوگا خواتین و حضرات، یہ نظام اضطرار کی کیفیت میں پے در پے غلطیاں کرے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ المناک کہانی اپنے منطقی انجام تک جا پہنچے گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، اللہ حافظ و ناصر۔